اور سونامی کی شکل میں. ظاہر ہے اس نے واپس جانا تھا، اس کا وقت پورا ہو چکا ہے. اور جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں پنجاب میں ایک کو نکال کے، وہ بھی الحمدللہ ہم نے جیتے ہیں اور عوامی عدالت نے پی ٹی آئی کو شکست دی ہے. کنٹونمنٹ بورڈز میں بھی ان کو شکست ہوئی، اور اب کے پی کے میں جہاں وہ 2 تائی اکثریت کے دعوے دار تھے یا جیسے بھی ان کو دلوائی گئی تھی، اب لوگوں نے وہاں بھی ان کا دھڑن تختہ کر دیا ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آنے والا سیاسی نقشہ کیا ہوگا. اور جب بھی لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملا، وہ کام کو ووٹ دیں گے، وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کرنے والوں کو ووٹ دیں گے، وہ بھاڑے کے ٹٹوؤں کو ووٹ نہیں دیں گے یا بچے جمہوروں کو ووٹ نہیں ملیں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اگر حکومت کے بس میں ہوا تو وہ تو نہیں کرائے گی، کیونکہ وہ ان کو وارہ نہیں کھاتے. البتہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، عدالتی حکم ہو یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن حکومت یہ رسک کبھی نہیں لے گی. احسن صاحب کا کل ایک بیان آیا سر کہ وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف کا نام، تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ وزیر اعظم کو امیدوار کسے دیکھ رہی ہے یا کس کو آگے لائے؟ گزارش ہے کہ کیا کوئی الیکشن اناؤنس ہو گیا؟ جب الیکشن اناؤنس ہوگا تو وزیر اعظم کا امیدوار بھی اناؤنس کیا جائے گا. سر یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب وطن واپس کب آ رہے ہیں؟ ایک نون لیگ کے ہی اہم رہنما نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ 2021 میں وطن واپس آ جائیں گے. میں تو آپ کو پتہ ہے اہم رہنما نہیں ہوں تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو وطن تو انہوں نے ضرور آنا ہے، پر وہ تبھی آئیں گے جب ان کی جماعت ان کو درخواست کرے گی. اور پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ میاں صاحب کو ابھی جہاں ہیں وہیں رہنا چاہیے، اپنا علاج کرانا چاہیے، اور ظالموں کے ہتھے چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تاریخ دنیا کی بتاتی ہے کہ قیادتیں جو ہیں وہ جلا وطنی میں تحریکوں کی قیادت کرتی رہی ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے. احتساب کا عمل بڑا سست ہو گیا ہے، نیب جو ہے وہ اب اس طرح ایکٹیو نہیں ہے، اس طرح کاروائیاں نہیں ہو رہی، کیا سمجھتے ہیں؟ احتساب بھی وفات پا رہا ہے کیونکہ یہ انتقام تھا، احتساب تو تھا نہیں. اور ابھی ایک جو تقرری کی ہے انہوں نے، آپ اندازہ لگائیں ایک گریڈ 22 کے ریٹائرڈ افسر کو آپ وداؤٹ اینی ایڈورٹیزمنٹ رولز ریلیکس کر کے ڈی جی نیب لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی. اب وہ کل لاہور ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری صاحب جو ہیں انہوں نے پٹیشن کی ہے اور حکومت سے جواب طلب کیا گیا ہے. تو جب تفصیلات سامنے آئی ہیں تو وہ ہوش ربا ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ احتساب کے ادارے کو امپارشل ہونا چاہیے. یہ کیسی امپارشلٹی ہے کہ آپ ایک آدمی کو سپورٹ کرتے ہیں پورے ملک میں اور رولز ریلیکس کرتے ہیں، کنسیشن دیتے ہیں اور ڈی جی نیب لگا دیتے ہیں، اور اگلا منصوبہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بعد انہیں کہاں پوسٹ کیا جائے گا اور ان سے کون سا کام لیا جائے گا. تو عمران خان صاحب کو ان کاموں اور حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے. اپنی فکر کریں. انہیں ابھی تک اپنے مخالفوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، اپنی کارکردگی ٹکے کی نہیں ہے. لوگ جگہ جگہ آپ کو فارغ کر رہے ہیں. ابھی بھی دل یہ کرتا ہے کہ کسی طرح سارے میرے مخالف ملیا میٹ ہو جائیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیب کے ذریعے یہ کام مزید کر لیں گے. مزید نہیں ہونا. یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آرڈیننس لے آئے ہیں تو اب ان کو کوئی سوال جواب نہیں کرے گا. یہ بھی نہیں ہوتا. جو آپ نے گڑھا کھودا ہوتا ہے اس میں آپ ہی نے گرنا ہوتا ہے. دیکھیں جی، او آئی سی کا اجلاس افغانستان کے ایشو پہ ایک مثبت پیش رفت ہے، پر ہماری اس میں درخواست یہ تھی کہ جب او آئی سی کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے تو افغان ایشو کے ساتھ کشمیر ایشو کو بھی زیر بحث آنا چاہیے تھا. وہ پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور پاکستان کی جو یہ تشکیل ہے اس کا نامکمل ایجنڈا ہے. تو جو ہمارا نامکمل ایجنڈا اس پہ تو غیر معمولی اجلاس جو ہے اس میں وہ اس طرح کے ایجنڈے پر نہیں تھا، اسے بھی ایجنڈے پر ہونا چاہیے تھا. بہرحال افغانستان میں ایک ہیومن کرائسس ہے، اس کا ریزالو امہ کی ذمہ داری بھی ہے اور عالمی ضمیر کی ذمہ داری بھی ہے اور سپر پاورز کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ افغانستان کو اور افغان قوم کو تنہا نہ چھوڑے. جسٹس وزیر الدین صاحب نے عمران خان کے حوالے سے کچھ الزامات لگائے اور اس کے بعد ان کی جماعت کی جانب سے میڈیا کے حوالے سے کارروائی. حالانکہ عمران خان خود جو ہیں وہ روزانہ شہباز شریف صاحب ان پر الزامات لگاتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ جسٹس وزیر الدین صاحب جو اس وقت انکشافات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جسٹس وزیر الدین صاحب کو میں کبھی ملا نہیں ہوں، لیکن وہ بڑے ایک سنجیدہ اور اچھی شہرت کے حامل شخص ہیں اور بے داغ شخصیت کے مالک ہیں.
انہوں نے کچھ کہا ہے تو یقیناً ان کے پاس کچھ ہوگا کہنے کے لیے، کوئی بات یا شواہد موجود ہوں گے، مجھے اس کی تفصیل پتہ نہیں ہے۔ میں نے کبھی کسی پر، میں کوشش کرتا ہوں کہ الزام نہ لگاؤں جب تک مجھے اس بات کے بارے میں آگہی اور معلومات نہ ہوں۔ تو جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران صاحب کے ساتھ، یہ سارا مکافات عمل ہے۔ آپ کے کان میں کوئی خسر پسر کرے، آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اسے گالیاں دیتے تھے۔ آپ کو کسی نے بتا دیا فلاں کام ہوا ہے، آپ نے کچھ پتہ ہی نہیں کیا، آپ چل پڑے اس کے پیچھے۔ پھر آپ نے کوئی بہتان دنیا کا نہیں ہے جو آپ نے اپنے مخالفین پر نہ لگایا ہو۔ بے شرمی کی حد تک جا کے انہوں نے یہ کام کیا، تو وہ جو کیا ہوا وہ باری دینی نہیں ہے۔ اب ایسے ایسے لوگ گفتگو کر رہے ہیں جو ان کے سیاسی حریف نہیں ہیں لیکن بول رہے ہیں۔ ہم تو چلیں سیاسی حریف ہیں، کوئی بات کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے چونکہ سیاسی مخالف ہیں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، روز ایک نئی کہانی آ جاتی ہے جو کم از کم ان کے پولیٹیکل اوپوننٹس نہیں ہیں۔ اجازت ہے جی، شکریہ جی۔ عوامی عدالت نے پی ٹی آئی کو شکست دی ہے۔ رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز خواجہ سعد رفیق لاہور میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔